خوش کاردنس حیاوت ڈی جے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ ترکی کے سفر کیسا رہا حیا اور ڈی جے کا، اور سبانجی یونیورسٹی میں ان کا کیسا استقبال ہوا۔ سبانجی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پر نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مضحکہ خیز جواب بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھی۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کے مالک ہیں؟ سخت جگڑالو اور خونخوار۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی۔ اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب ٹیکسٹ نیکسٹ دبانے پر اگلے صفحے کے بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کا ڈورم الاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر۔ اوہ، وہ جنجلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم سبانجی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلا ہی تاثر کتنا برا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی۔ اس کی پیکنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پہ ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ حیا نے ٹیلی فون سٹینڈ پر رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگی۔ ایس کے صفحے پر 4 سطور میں سبین پھپھو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ ایک دفعہ جہاں سکندر اسے مل جائے، پھر وہ ان بیتے ماہ و سال کا حساب ضرور لے گی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سامنے لیپ ٹاپ پر کھلے پڑے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں اب ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا، نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا۔ بھلا اب سائبر کرائم والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کالز کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا تھا جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے۔ یہ فارم ایف آئی آر کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھی۔ وہ یک ٹک اس فارم کو دیکھی گئی۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے اب جواب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال، وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بیوقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا؟ یا مگر پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثر و رسوخ کیسے آیا؟ وہ الجھتے ذہن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔ میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پرسوچ نگاہوں سے اسکرین کو دیکھے گئی۔ میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو یقین ہو چلا تھا۔ ایئرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے۔ حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، پھر بیزار سی ہو کر قدرے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتے دیکھتی رہی۔ آج اس نے شلوار قمیض پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن سے لپٹا تھا۔ بس آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، بنا روک ٹوک، بنا تایا فرقان یا ابا کی ڈانٹ کے خوف کے۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے۔ ان کی فلائٹ اگلی صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ، تم اس کا خیال رکھنا۔ سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب تھمے جب اتحاد ایئر لائنز کی وہ پاکستانی نژاد آفیسر ان کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا۔ میڈم، آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکیومنٹس اور لیپ ٹاپس سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکیومنٹس محفوظ رہے۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے؟ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے ڈی جے غصے سے بولی۔ وہ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ میم، یہی بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد ازاں آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوں۔ وہ اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور اس کی پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کے پیش نظر کہہ رہی تھی، اور حیا مان بھی جاتی مگر ڈی جے اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا۔
پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی متنم آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ حیا بے اختیار ہنس دی، اسے ڈی جے اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملیں۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف بڑی جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پر کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم پاکستانی صاحب جو اپنے 2 پیس میں بے حد پھنسے پھنسے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دب سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا غیر آرامدہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور خدیجہ مخالف سمت۔ مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پر اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس پہ جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے، جانتی وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی طرف موڑ لیا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید برسوں سے کسی سامع کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا سستی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا؟ اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی؟ اس سب پر مستزاد ان صاحب کی المناک داستان، جو مختصر کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کی بیگم صاحبہ عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے کزن کا بیٹا گود لیا تھا۔ وہ بیٹا بیجا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا، سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہی کے کھو میں رہائش پذیر اپنی بانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پر 8ویں فیل بانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا۔ اور اس سے بیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈ آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئیں۔ مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے۔ جیرا آلو وتھ سبز کٹلیٹس، پنیر جل فریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متذبذب سی حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو سیادیات سمک منگواتے ہیں۔ یہ روایتی ترک چاول ہیں، سفید مچھلی، فرائیڈ پیاز اور کاجو کے ساتھ، مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے بمشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوہری ہو گئی۔ حیا بھی بد مزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا سالن اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بمشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دل جمی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں اس کے نتھروں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا وہ ترکی میں 5 ماہ بھوکی رہے گی۔ ایسا جی تو اس کا ڈائیو بس میں بھی نہیں متلایا تھا جیسے ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پر دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابوظہبی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابوظہبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا تھا۔ زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ محو سی یک ٹک وہ منظر دیکھے گئی۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پر لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتے کالنگ کارڈ خریدنے گئیں۔ 5 یوروز کا اتصالات کا کارڈ خریدا اور فون بوتھ کی طرف بھاگیں۔
قطار میں فون بوت لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پر کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے ایئرپورٹ پر فون بوت استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حیا اس بندے کو دیکھو، جیسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے کونی ماری تو حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چوتھے بوتھ پہ ایک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، سو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پر جا پہنچی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا، وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت گھنگریالے بالوں، اونچے قد کا نسلاً حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پہ نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ لمبے بالوں اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو کہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر طے کر کے بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ دونوں منتظر سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اچھا میں ذرا بات کر لوں پھر؟ اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی، تب ہی رخ موڑ گیا تھا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑی سے دیکھتی رہیں۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا مگر اب فون پر عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر شرعین لاء کے 5 سالوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی اور ان کی کلاسز میں الجیرین اور مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچرز دیا کرتے تھے۔ میں استنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ پہ قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام۔ کہا جو ہے، بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو۔ جاہل عورت، تیز سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں میری عبد الرحمن سے بات ہو گئی تھی، اسی کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا، اچھا فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز، بمشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ لگانے لگا۔ پہلی کوشش کامیاب ہو گئی۔ وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی۔ لیجئے۔ سیاہ فام نے ریسیور ان کی طرف بڑھایا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس ایک منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلیمان صاحب نے پہلی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں توبہ کتنا روتی ہے۔ جی جی ابا، وہ چپ ہو گئی ہے اور پھر جلدی جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بمشکل 1 منٹ ہی گھر بات کی تھی۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بمشکل 1 یورو استعمال ہوا، باقی 4 یورو کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں اپنی عجلت و کنجوسی پر خوب پچھتائیں کہ اب ابوظہبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں تھا۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائر چل رہے تھے۔ ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاشیں۔ وہ دونوں بدحواس ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگی۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکلتا۔ تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پر کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤ بیگز کہاں ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس دھوکنی کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے بمشکل تھوک نکلی اور چہرے پر آتے بال کانوں کے پیچھے اڑ سے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہی، میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑی۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی جس پر ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنا تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پر بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے بیگز کے ساتھ اب وہ دونوں مزے سے فرش پر بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھی اور ارد گرد مہذب نفیس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے گزر رہے تھے۔ ٹرمینل زون سے جو پرواز ان کو ملی اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرح متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیوں آئی ہو، ترکی میں گھر کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ سبانجی یونیورسٹی، انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پر بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدر اونچا ہو کر ان کو دیکھا۔ سبانجی، اس سے آگے خاتون نے قدر 27 سے چند الفاظ تک
میں کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے ترک میں کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئیں۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، ہمارا پورا گروپ ہے، ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر اب اکیلی جا رہی ہوں تو اپنا خیال رکھنا کہ اور پھر ان کا آواز شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار نیچے، بہت نیچے، وہ پرفسوں منظر پھیلنے لگا۔ مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی۔ جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پر میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھیں۔ کبھی کبھار میں گھر پر نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، لیکن آفس کے نمبر پر میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکرٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا۔ وہ ہے 14 یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہانے رو تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنے سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ دیکھے بغیر رکھ لیا۔ اتاترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا، البتہ جو بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو 2 خطوں کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناتولین طرف۔ اناتولین طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فورم کے 2 ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی فورم ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مصور عبد الرحمن چغتائی ہے نا؟ حیا ڈی جے نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان سے بیگز لے لیے۔ آئیے، باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادرز پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغتائی نے سر اسبات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان سے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بےحد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا، یہ معمہ وہ ساری زندگی نہیں حل کر سکی۔ کبھی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی۔ 1 لیرہ پاکستانی 25 روپے کا تھا اور 1 یورو 125 روپے کا۔ 55,125 55,125 ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی یک بستہ ہڈیوں میں گھستی خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مری اور ایوبیہ کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پر لپیٹ لیے، وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ ان کا سامان خاصا وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائس میں بیگز رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے موضوع بدل لیا۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی تاترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لے کر جاتے ہیں، اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو توہم پرستی اور شرک۔ اس نے زور سے کوہنی مار کر ڈی جے کو خاموش کروایا، پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھرکا، میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے پاگل، صبح تک منجمد ہو کر پڑی ہوگی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی، سو رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھے گئی۔ وہ جو امریکی فلموں
والی بلند و بالا تر عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی، قدر مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف، اور سڑک کنارے بچھی برف کی تہیں، گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی سکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے، چغتائی نے موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف زار پر ڈالی۔ خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ ہاں، خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں ہی نہ پڑے۔ خدا تو برف باری دیکھ ہم تو خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں۔ اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین، اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔ ونڈ اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا۔ آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کی دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوں کا ملاپ، دو تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے باسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس پل کا نام بھی باسفورس برج ہے، احمد بتانے لگا، مگر ہم تو مزار پر جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہی ہے۔ پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناتولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے۔ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد اب لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا، کتنی دفعہ اس نے باسفورس کے نیلے پانی پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا؟ اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔